سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الذي وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام برادران اسلام، ماہ شعبان گزر رہا ہے، رمضان کی تیاری اور استقبال کا مہینہ ہے۔ آج اس کی 15ویں شب ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اسے لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل موجود اور مذکور ہیں۔ 10 صحابہ کرام اس شب کی فضیلت کی روایات کے راوی ہیں، اس لیے اس شب کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ عبادت کی رات ہے اور عبادت اس کی نفلی ہے، کوئی خاص عبادت اس شب کی مقرر نہیں ہے، اور نفلی عبادتوں میں انفرادی طور پر لگنا اصل ہے۔ یہ شب عبادت کی شب ہے، اللہ سے دعاؤں کی شب ہے اور مغفرت کو طلب کرنے کی شب ہے۔ اس شب اللہ کی طرف سے آواز اور صدا لگتی ہے، کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے؟ مغفرت طلب کرے اور میں اس کا دامن مراد سے بھر دوں۔ وہ مغفرت مانگے، میں اسے عطا کر دوں۔ سوال کرے، میں اسے پورا کر دوں۔ کیا کوئی رزق کا طالب ہے؟ رزق کی برکت اور وسعت کے لیے دامن پھیلائے، میں اس میں رزق کی برکت اور وسعت رکھا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شب میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی گناہگاروں کی مغفرت کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی؟ فرمایا جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر بال ہیں۔ عرب کے مختلف قبائل ان میں ایک بنو کلب قبیلہ تھا، اس کے پاس وافر مقدار میں بکریاں تھیں اور بکری کے بدن پر بال بہت زیادہ ہوتے۔ اللہ کے نبی نے بکری کا ذکر کیا، بلکہ بکریوں کا ذکر، اور پھر بکری کے دیگر اعضاء سے صرف نظر کرتے ہوئے بالوں کو ذکر، اور پھر یہ کہا بالوں کے برابر بھی نہیں بلکہ بالوں سے بڑھ کر اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ کنایہ ہے بے حساب لوگوں کی مغفرت اور بخشش۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ گویا اللہ کی رحمت تقسیم ہی نہیں ہوتی بلکہ لٹائی جاتی ہے، قیمت نہیں مانگی جاتی، بہانہ طلب کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہانہ بھی پیش نہ کر سکے تو اس سے بد نصیب کون ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی نشاندہی کی جو اس شب میں بھی، جو تقسیم رحمت کی شب ہی نہیں بلکہ رحمت کے لٹائے جانے کی شب ہے، اس شب میں بھی اللہ کی مغفرت اور بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ ان کا محروم رہنے کا معاملہ تب تک برقرار رہتا ہے جب تک وہ اس مرکزی جرم سے توبہ نہ کرے جس کی وجہ سے وہ بخشش اور مغفرت سے محروم کیے گئے۔ چند اشخاص ہیں حدیث مبارکہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو بغض اور کینہ رکھنے والا، بغض اور کینہ رکھنے والا، دوسروں کا بغض اور کینہ رکھنا۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کسی شخص پر غصہ ہو، نکالنے کی طاقت اور پاور نہ ہو تو دل میں جو گرانی پیدا ہوتی ہے، انتقام کے جذبات بھرتے ہیں، اسے کینہ اور بغض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کینہ پر بغض رکھنے والا اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے جب تک وہ اس جرم سے توبہ نہیں کر لیتا، جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا۔ یہ ایک روحانی مرض ہے، اس سے چھٹکارا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اپنے اندر تحمل پیدا کیا جائے، برداشت پیدا کی جائے، عفو اور درگزر کے اوصاف اپنے اندر لائے جائیں، کیونکہ بغض رکھنے والا کینہ پر یہ رات تو یہ رات رہی، اس سے اوپر ایک قدر کی رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اس میں بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے، اس میں بھی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور دوسرا کون سا بد نصیب ہے؟ شب برات تو شب برات رہی، شب قدر بھی اس کی بخشش کا سامان لے کر نہیں آتی۔ وہ دوسرا شخص کون سا ہے؟ وہ مشرک ہے جو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کرے۔ وہ غیر نبی ہو تب، علی ہو تب، ولی ہو تب، جس نے اللہ کی ذات میں اللہ کے غیر کو شریک کیا وہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کی ذات کو ماننے کا نام توحید نہیں ہے۔ فقط اللہ کی ذات کو ماننے سے کوئی شخص موحد نہیں بنتا، یا فقط اللہ کی صفات پر ایمان لانے سے موحد نہیں بنتا۔ یہ چیز مشرکین مکہ کو بھی حاصل تھی، وہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، تبھی اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ
मुखलिसीन लहु दीन। जब वो समंदर में कश्ती पे बैठ कर सफर पे निकलते, उनकी कश्ती भंवर में फंस जाती, दरिया की मौजों की लपेट में आ जाती। वहां वो लात को नहीं पुकारते थे, मनात को नहीं पुकारते थे, उस्सा और दीगर बुतों को नहीं पुकारते थे, ताउल्लाह अल्लाह को पुकारते थे और तहे दिल से पुकारते थे, जिसके लिए कुरान कहता है मुखलिसीन लहु दीन, खालिस अल्लाह को पुकारते थे, पुकार को उसके लिए खालिस कर देते थे और अल्लाह की सिफात के भी कायल थे। अल्लाह की सिफत तकरीम के मुशरिकीन मक्का कायल, अल्लाह की सिफत तरजीम के मुशरिकीन मक्का कायल। और अल्लाह कहता है वला सअलतहु मन खलक़हु, इनसे पूछिए इनका खालिक कौन है। जवाब इस कदर यकीनी और तयशुदा था, अल्लाह ने खुद फरमाया ला यक़ूलुन अल्लाह, ये जरूर भी जरूर अल्लाह का नाम पुकारेंगे। इनसे पूछिए वला सअलतहु, इनसे सवाल अगर आप करें मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान का खालिक कौन है, ला यक़ूलुन अल्लाह, ये तब अल्लाह का नाम लेंगे। वो अल्लाह की सिफत तखलीक के भी कायल, अल्लाह की सिफत तरजीम के भी कायल। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, अल्लाह की ज़ात को भी मानते थे, अल्लाह की सिफात को भी मानते थे, लेकिन इसके बावजूद कुरान करीम ने उनके लिए इन्नमल मोमिनून के अल्फाज नहीं कहे, बल्कि इन्नमल मुशरिकूना नजसुन कहा। अपने नबी को हुक्म दिया कुल कहिए या अय्युहल काफिरून, उनके लिए या अय्युहल मोमिनून कहने का नहीं कहा। वजह क्या है? मरकजी नुक्ता ये है कि फकत अल्लाह की ज़ात को मानने से या फकत अल्लाह की सिफात को मानने से कोई शख्स साहिब ईमान नहीं बन जाता, साहिब तौहीद नहीं बन जाता। तब बनता है जब ज़ात में वहदत को माने, सिफात में वहदत को माने। मतलब क्या? अल्लाह की ज़ात में उसका कोई शरीक नहीं, न ईसा शरीक है, न मरियम शरीक है, न फरिश्ते शरीक है, न कोई और जिन और इंसान शरीक है। जब उसकी ज़ात में हर किस्म की शिरकत की नफी करता है। और इसी तरह फकत सिफात को मानना काफी नहीं है, बल्कि सिफात में, अल्लाह की सिफात में हर किस्म की शिरकत की नफी करे कि उसकी सिफात में कोई नबी शरीक नहीं, अली शरीक नहीं, वली शरीक नहीं। वो ज़ात में भी अकेला है, वो सिफात में भी अकेला है। ये है तौहीद की हकीकत कि फकत ज़ात को मानना काफी नहीं, बल्कि ज़ात में वहदत को मानना जरूरी है। फकत सिफात को मानना काफी नहीं, बल्कि सिफात में वहदत को मानना जरूरी है कि अल्लाह मुश्किल कुशा है, बस अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। अल्लाह हाजत रवा है, बस अल्लाह ही हाजत रवा है। अल्लाह हर किस्म के नफा और नुकसान की कुदरत रखता है, बस अल्लाह ही हर किस्म के नफा और नुकसान की कुदरत रखता है। हर जगह मौजूद फकत अल्लाह, हर शय को देखने वाला फकत अल्लाह, हर एक की पकड़, मुआवजा और गिरफ्त की ताकत रखने वाला फकत अल्लाह। तो जब तक अल्लाह की ज़ात और सिफात में वहदत के तसव्वुर को कबूल न किया जाए, तब तक आदमी मुआहिद नहीं बनता, मुशरिक का मुशरिक रहता। और जो शख्स मुशरिक होता है उसकी ये रात तो ये रात रही, शब कद्र में भी मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िर अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला मुशरिक के अलावा जिसे चाहेंगे बख्श देंगे, लेकिन मुशरिक की बख्शिश नहीं करेंगे। अल्लाह की मशीयत नहीं होगी, अल्लाह की चाहत नहीं होगी। आपके ज़हनों में अगर सवाल पैदा हो इसकी वजह क्या है कि बाकियों को अल्लाह बख्श देंगे, उनकी बख्शिश अल्लाह की मशीयत पे मौकूफ है, लेकिन मुशरिक के लिए अल्लाह की बख्शिश का दरवाजा नहीं खुलेगा, अल्लाह की चाहत नहीं बनेगी। इसकी वजह क्या है? वजह ये है अगर कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह की नाफरमानी दो किस्म की है, एक बगावत के ज़ुमरे में आती है, एक बगावत के ज़ुमरे में नहीं आती। आसान लफ्ज़ों में यूं
समझ लीजिए, आमाल में कोताही है तो ये अल्लाह की नाफरमानी है। अगर किसी शख्स ने आमाल में कोताही की तो अल्लाह की नाफरमानी की, लेकिन अगर किसी ने अल्लाह की ज़ात या किसी सिफत में खैर की शिरकत की, उसने अल्लाह से बगावत की। जब कोई शख्स किसी की नाफरमानी करता है तो जिसकी नाफरमानी की गई उसकी मर्जी और इख्तियार है, चाहे तो सजा दे चाहे मुआफ कर दे। लेकिन जब कोई बगावत करता है तो बाजी को मुआफ नहीं किया जाता। जिसकी नमाजों में कोताही है वो अल्लाह का नाफरमान है, पर्दे में कोताही है अल्लाह का नाफरमान है, अहकाम में कोताही है अल्लाह का नाफरमान है, तिलावत में कोताही है अल्लाह का नाफरमान है। अल्लाह की मर्जी आए उसे मुआफ कर दे, मर्जी आए सजा दे, वो फजल करने पे आए तो बगैर हिसाब के जन्नत दे दे, अदल करने पे आए तो जन्नत से पहले जहन्नम की हवा फैला दे। लेकिन जो मुशरिक होता है वो अल्लाह का नाफरमान नहीं, अल्लाह का बागी होता है। वो एक गैरुल्लाह को अल्लाह के बराबर खड़ा करता है, एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम करता है, मुतवाज़ी सिस्टम को वजूद देता है। इसलिए अल्लाह ने पहले कह दिया अगर चाहूंगा तो बड़े से बड़े मुजरिम को माफ कर दूंगा, बड़े से बड़े कसूरवार को माफ कर दूंगा, लेकिन मुशरिक वो बदबख्त है जिसे माफ करना चाहूंगा नहीं। ये बागी है, नाफरमान है। इसलिए शिर्क से बचिए। और शिर्क ये नहीं है कि कोई अल्लाह की ज़ात का इनकार कर दे, सिफात का इनकार कर दे, ज़ात को मानकर उसमें किसी को शरीक बनाए, सिफात को मानकर उसमें किसी को शरीक बनाए। कोई शरीक नहीं है, फकत अल्लाह की ज़ात और जो उसकी सिफात है वो उसी की है और किसी की नहीं है। हाँ, अखलाक अल्लाह के हैं, वो अपनाने चाहिए। मुआफ करना, दरगुजर करना, रहम करना, पर्दापोशी करना, ये अल्लाह के अखलाक है। और हदीस में आता है तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक अपनाइए। जो अल्लाह की खास सिफात है उनको न कोई अपना सकता है, न उनमें कोई अल्लाह का शरीक और साजी हो सकता है। काफी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए, काफी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए, पीर बली इमाम पैगंबर फकत रहनुमाई के लिए। कहते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिरते हो फिर भी दर बदर हाजत रवाई के लिए। हुजूर से पहले भी का तसव्वुर था, भी शिरकत का नाम है। आपने आके ही को तस्दीक बनाया, ये वहदत। पहले अल्लाह भी माबूद है का नारा था। हुजूर आए तो ऐसा जामे तौहीद पिलाया कि भी जुबान से निकल गया और ही जुबान पे चढ़ गया। अब अल्लाह ही हाजत रवा, अल्लाह ही मुश्किल कुशा, अल्लाह ही हर शय का जानने वाला, अल्लाह ही हर शय को देखने वाला। ये नबी ने जो जामे तौहीद पे लाया उसका नतीजा था। जो दर मुस्तफ़ा पे आता है यारो वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं, जो दर मुस्तफ़ा पे आता है यारो वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं है। नबी का फरमा इबादत खुदा की, वो शैतान को अपना बनाता नहीं है। नबियों ने हमको तौहीद सिखलाई जिसको अपने पत्थरों से जख्मी कराकर वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं। तो मुआहिद की मग़फ़िरत होती है, जो गुनाहगार अकीदे में तौहीद हो, अमल में फताही हो, अल्लाह इस रात को मुआफ़ कर देते हैं बशर्ते को मग़फ़िरत का तालिब। जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, एक बूस रखने वाला कीड़ा पड़ा, नंबर 2 मुशरिक, नंबर 3 ज़ालिम, नंबर 4 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 5 कता रफ़ी करने वाला, रिश्तेदारों के हुकूक गस्ब करने वाला, उनके ज़रूरी हुकूक की अदायगी से पहलू नहीं करने वाला और नाराज़गी को 3 दिन से ऊपर ले जाने वाला। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक ये इन जराइम से तौबा न करे। शराब का आदि, शराब खोर, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। तो हम अपना एहतिसाब करें,
اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سا جرم ہے، ہمارے اندر ان میں سے کون کون سی خطا ہے۔ جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے، یہ تو شب برات ہے، شب قدر بھی مغفرت کا سامان نہیں لائے۔ اور پھر ایک پہلو اور ہے، وہ یہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے اور کرنا کیا نہیں چاہیے۔ عبادت کی رات ہے، لیکن عبادت نفلی ہے، اور نفلی عبادت میں انفرادی طرز شرعی ہے، انفرادی طور پر نفلی عبادت کی جاتی ہے۔ نفلی عبادت باجماعت نہیں ہوتی۔ پہلے تو یہ سنتے تھے باجماعت شبیہ کا، اب صلاۃ التسبیح بھی باجماعت پڑھی جانے لگی۔ نفلی نماز ہے، نفلوں میں انفرادی طرز شرعی ہے، اور نفلوں میں زیادہ اجر اس کا ہے کہ گھر پڑھے۔ یہ جو علماء نے گنجائش نکالی ہے سنت نوافل مسجد میں پڑھ لیے جائیں، یہ اس وجہ سے کہ عام طور پہ گھر میں جا کے چھوٹ جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، مگر اصل یہ ہے کہ فرائض مسجد میں باجماعت، نوافل گھر میں، سنتی گھر میں، اور وہ انفرادی طور پہ۔ اگر کوئی شخص نوافل کی جماعت کرواتا ہے، یہ حنفیوں کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ عبادت کی رات ضرور ہے، عبادت کی رات ضرور ہے، کیجیے، مگر انفرادی طور پہ ذکر کیجیے، انفرادی طور پہ تلاوت کیجیے، انفرادی طور پہ صدقہ و خیرات کیجیے، انفرادی طور پہ نوافل پڑھیے، انفرادی طور پہ مراقبہ کیجیے، لیکن اجتماعی طور پہ نفل اور عبادت نہیں ہے۔ اس رات میں عبادت کیجیے کسی بھی شکل میں۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک رات، ایک شب برات، ایک مرتبہ اس 15ویں شب جو شعبان میں آتی ہے قبرستان گئے ہیں، ایک مرتبہ۔ اب کبھی کبھار بغیر انتظام کے اگر ہم بھی چلے جائیں تو حرج کوئی نہیں۔ یا مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھ کے عمل کرنا چاہیے، جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھ کے عمل کرنا چاہیے۔ قبرستان جانا شب برات یہ حضور سے ثابت ہے، لیکن کس درجے میں کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ، اسی درجے میں رکھ کے ہم عمل کر لیں۔ ہر سال جانا بھی ضروری ہے، التزام ضروری نہیں۔ اور جب بدعت کا فتویٰ لگتا ہے، عام تجربہ مشاہدہ یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ نفس عمل پہ نہیں لگتا، نفس عمل پہ نہیں لگتا، بلکہ التزام پہ لگتا ہے۔ جو فرض واجب نہیں ہوتا اس کو فرض واجب کی طرح سمجھ لیا جاتا ہے، تو پھر اس پہ فقہا کی نظر جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حکم صادر کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار بندہ چلا جائے تو حرج بھی کوئی نہیں، اور ہر سال اس کو لازم سمجھ لے تو اس میں حرج بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی قبرستان گئے، چلے جانا چاہیے، اور اس رات سے ہٹ کے بھی چلے جانا چاہیے۔ یہ رات کوئی خاص نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے ہم نے بھی یہاں آنا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے والے ہیں، ہم نے بھی انہیں کے ساتھ ملنا ہے۔ یہ مکانات عارضی ہیں، یہ رہائشیں عارضی ہیں، یہ آسائشیں عارضی ہیں، یہ سہولتیں عارضی ہیں، اصل یہ خاک ہے۔ اور آج زمین کی پشت پہ اتنے افراد نہیں ہیں جتنے زیر خاک ہیں۔ آج زمین کی پشت پہ جو افراد ہیں وہ صدی ڈیڑھ صدی کی عمر کے ہیں، صدی ڈیڑھ صدی کے اندر کے ہیں، اور جو زیر خاک چلے گئے وہ ہزاروں سالوں کے ہیں۔ تو جتنے زمین کی پشت سے پہ ہیں اس سے کئی گنا زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ تو کبھی کبھی چلے جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے ہمارا مقام یہ ہے، ہم نے آنا یہاں ہے، دنیا میں نہیں رہنا، جانا وہاں ہے۔
تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک بات میں نے یہ عرض کی، کرنا کیا ہے؟ نفلی عبادت، اور بچنا کس سے ہے؟ تو بچنے کے کام ہے وہ بھی بہت ہے۔ حلوہ پکانا، حلوہ کھانا سارا سال حلال ہے، جائز ہے، کسی بھی وقت حرام اور ناجائز نہیں ہے، حلال ہے۔ لیکن اس شب میں اس لیے پکانا اور ضروری سمجھ کر پکانا کہ آج شب برات ہے، جب تک نہیں پکائیں گے شب برات کا تقاضا پورا نہیں ہوگا تو پھر یہ بدعت ہو جائے۔ میں نے کہا نفس عمل بدعت نہیں ہوتا، اس کا انتظام بدعت ہو جاتا ہے، اس کو ضروری سمجھنا بدعت ہو جاتا ہے۔ ویسے کھائے پاکیزہ غذا صوفیاء کی خوراک ہے، تیار جلدی ہوتا ہے، ہضم دیر سے ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کی خواہش ہوتی ہے وہ کھائیں جو پکے جلدی، ہضم دیر سے ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزرے۔ کیونکہ علماء، اولیاء، صوفیاء وہ لوگ ہیں، یہی ہیں وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پاؤ۔ اور پھر نہ کرنے کے کاموں میں ایک کام اور، وہ ہے آتش بازی۔ یہ پیسے کا ضیاع بھی ہے، وقت کا ضیاع بھی ہے، انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنا بھی ہے۔ اللہ کی رحمت نیچے اترتی ہے، یہ شر نیچے سے اوپر اٹھتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتا ہے، رکاوٹ کا کام دیتا ہے۔ اور فضول خرچی ہے، فضول خرچی کی مذمت، وعید اور ممانعت اپنی جگہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت، نقصان سے بچانے کی ذمہ داری اور ان کی صلاحیتوں کی حفاظت، ان کی ذہنی صلاحیتوں کا دفاع، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ماحول اور معاشرے کو سنوارنا، اس کو پرامن بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے وقت کی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پورا کرنا چاہیے۔ یہ بات جتنی بھی لمبی کی جائے اتنی لمبی ہو جائے گی، بس سمجھتا ہوں اتنا کہہ کر کہ فضیلت کی رات ہے، فضیلت کی رات میں اگر اعمال صالحہ کا اجر بڑھ جاتا ہے تو اعمال سیئہ کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے فضیلت والی جگہ میں یہ فضیلت کی رات ہے، فضیلت کے وقت میں اگر اچھے اعمال کا اجر بڑھتا ہے، برے اعمال کا گناہ بھی بڑھتا ہے۔ جیسے فضیلت کی جگہوں میں اچھے اعمال کا اجر بڑھتا ہے، برے اعمال کا گناہ بڑھتا ہے۔ ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، فرض نماز گھر میں پڑھتا ہے، ثواب ملے گا۔ دوسرا مسجد میں پڑھتا ہے، اسے زیادہ ملے گا۔ تیسرا اس سے بڑی مسجد میں پڑھتا ہے، اسے اور زیادہ ملے گا۔ چوتھا مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، اسے اور زیادہ ملے گا۔ ایک کعبۃ اللہ میں پڑھتا ہے، اسے اور زیادہ ملے گا۔ جیسے جیسے جگہ کی فضیلت بڑھتی گئی، اچھے اعمال کا اجر بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے جگہ کی فضیلت بڑھتی گئی، برے اعمال کا گناہ بڑھتا گیا۔ ایک شخص مسجد سے باہر گالی دیتا ہے، گناہ ہے۔ دوسرا مسجد میں گالی دیتا ہے، زیادہ گناہ ہے۔ تیسرا مسجد نبوی میں دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ چوتھا کعبۃ اللہ میں دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ جیسے جگہ کی فضیلت بڑھے گی، اچھے اعمال کا اجر بڑھے گا، برے اعمال کا گناہ بڑھے گا۔ ایسے ہی جیسے وقت کی فضیلت بڑھے گی، اچھے اعمال کا اجر بڑھے گا، برے اعمال کا گناہ بڑھے گا۔ ایک شخص رمضان کے مہینہ میں نفل پڑھتا ہے، عام دنوں میں نفل پڑھے ثواب نفل کا ہے، رمضان میں پڑھے ثواب فرض کا ہے۔ پھر اگر عام دنوں میں ایک فرض پڑھے ثواب ایک فرض کا ہے، رمضان کے مہینے میں پڑھے تو 70 فرائض کا، 70 فرائض کا، بالکل اسی طرح گناہ پہ آ جاتے۔ ایک شخص
عام دنوں میں بد نظری کرتا ہے گناہ ہے، رمضان کے مہینے میں کرتا ہے زیادہ گناہ، رمضان کے مہینے میں کرے تو زیادہ گناہ ہے۔ تو وقت کے بدلنے سے ثواب اور عذاب بدلتے ہیں، یہ فضیلت کی راہ ہے۔ اب اس میں جو کرے وہ خیر ہو، جس سے بچے وہ شر ہو، خیر سے بھاگنا نہیں، شر کو اپنانا نہیں۔ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم گناہ نہیں کریں، یہی ہر نیکی کی بنیاد ہے، یہی ہر خیر کی بنیاد ہے کہ گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ فضیلت کی رات ہے۔ اگر اچھے اعمال کا اجر بڑھ چکا ہے تو برے اعمال کا گناہ بھی بڑھ چکا ہے۔ اور پھر یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، رمضان مہمان مہینہ ہے۔ جب کوئی مہمان آتا ہے اس کے 3 حق ہوتے ہیں اس کے میزبان پر۔ نمبر 1، جب وہ آئے اس کے شایان شان اس کا استقبال کرے، جب تک وہ رہے محبت سے اس کا اکرام کرے، دل سے اکرام کرے، اسے بوجھ نہ سمجھے۔ جب جانے لگے تو محبت بھرے انداز میں اسے رخصت کرے۔ یہ 3 حق ہیں کسی بھی مہمان کے، آئے تو استقبال، رہے تو اکرام، جانے لگے تو اچھے طریقے سے محبت بھرے انداز سے رخصتی اور الوداع۔ رمضان مہمان مہینہ ہے، جب یہ آتا ہے تو اس کے بھی 3 حق ہوتے ہیں۔ جب آئے تو اس کی شایان شان اس کا استقبال، اس کی شایان شان استقبال کیا ہے؟ صحابہ کرام رمضان کے استقبال کیسے کرتے تھے؟ اپنے ضروری اسباب سے ماہ رمضان سے پہلے فارغ ہو جاتے تاکہ رمضان کے مہینہ میں کوئی سفر رمضان کی عبادات سے مشغول نہ کر سکے۔ رمضان سے پہلے اپنا لین دین کر لیتے تھے، رمضان سے پہلے حسابات کر لیتے تھے، رمضان کے مہینے میں اپنی عبادات کا شیڈول بنا لیتے تھے۔ فرضی عبادتیں تو ہے ہی ہیں، نفلی عبادات کون کون سی کرنی ہے، کس عبادت کی کتنی مقدار رکھنی ہے، کس عبادت کا کون سا وقت مقرر کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے مقرر کیا 100 نفل پڑھنے ہیں، 1 سپارہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اتنا صدقہ و خیرات کرنا ہے، تو تلاوت کس وقت کرنی ہے، کتنے نفل کس وقت پڑھنے ہیں، ٹائم شیڈول ترتیب دے دینا۔ یہ رمضان کے استقبال کے زمرہ میں آتا ہے۔ اس کی آمد پہ خوشی کا اظہار ہو، اس کی آمد پہ طبیعت میں فرح اور خوشحالی ہو، اور یہ جذبات ہو کہ رمضان آئے گا، میں اس مہمان کی خدمت کر کے جس نے اس مہمان کو بھیجا ہے اس تک اچھی خبر پہنچاؤں گا، اچھی رپورٹ پہنچاؤں گا، اچھی اطلاع اس تک جائے گی۔ اس مہمان کے وسیلے سے بھیجنے والا مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ ہے رمضان کا استقبال۔ جب تک رمضان رہے تب تک اس کا اکرام کرنا ہے۔ اکرام کیا ہے؟ اکرام یہ ہے کہ رمضان کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ رمضان کا مزاج کیا ہے؟ رات کو تراویح پڑھی جائے، دن کو روزہ رکھا جائے، نفلی عبادات کی جائے۔ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ کہ گناہ سے بچا جائے۔ گناہ سے بچنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ جو اس نیکی پہ آ جاتا ہے تمام نیکیاں اس کے قدم چومنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے استقبال۔ اور جب یہ جانے لگے تو پھر اس کی رخصتی اور الوداع محبت بھرے انداز سے، جیسے جو مہمان دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو، اس کے جانے پہ خوشی نہیں ہوتی، اس کے جانے پہ غم کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے جانے پہ طبیعت غمگین ہو، اتنا پیارا مہینہ جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، لوگ خواہش کرتے کہ سال بھر رمضان کے جانے پر بعض چہروں پر خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ حقیقی خوشی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ رمضان کے جانے پہ نہیں ہوتی، رمضان کو پورا پانے پہ ہوتی۔ وہ خوشی رمضان کے جانے پہ نہیں، اس بات پہ ہے کہ شکر ہے مولا تو نے ایک دفعہ پھر زندگی میں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اور پھر اس مہینے میں اعمال صالحہ کی توفیق بخشی اور ہمت دی کہ رات کو تراویح پڑھی، دن کو روزہ رکھا،
نظر کی حفاظت کی، قلب کی حفاظت کی، سوچ و فکر کی حفاظت کی، اپنے اعمال کی حفاظت کی، اپنے افعال اور کردار کی حفاظت کی۔ تو رمضان کے جانے پہ خوشی نہیں، بلکہ رمضان کو پورا پانے اور اس میں نیکیاں کمانے پہ خوشی ہونی چاہیے۔ یہ ہے مہمان کے حقوق، 3 حق، آئے تو استقبال، رہے تو اکرام، جانے لگے تو محبت بھرے انداز سے رخصتی اور الوداع۔ رمضان کے بارے میں یہ 3 حقوق ہم سب نے ادا کرنے ہیں، اور یہ مہینہ اس کی تیاری کا ہے، استقبال کا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے جس مہینہ میں حضور کو دیکھا گیا وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزوں کے لیے کمر کس لیتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور امت کو بھی روزے رکھنے کا فرمایا۔ اور آپ نے آخری 2 تاریخوں میں روزہ رکھنے سے اس لیے منع کر دیا کہ آگے فرضی روزہ آ رہا ہے، رمضان کا روزہ آ رہا ہے، تھوڑا وقفہ کر کے طبیعت میں چستی آ جائے، نشاط آ جائے، کمزوری دور ہو جائے، کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر، انسانوں پر رحمت برسانے والے، ان کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ اپنے دل میں لے کے پھرنے والے اللہ کے سب سے بڑے نبی، پیغمبر اور رسول تھے۔ اور رہی یہ بات کہ کل کے روزے کی حیثیت کیا ہے، کل کے روزے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اگر اس نیت سے کوئی رکھ لے تو اجر و ثواب ہے، حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ جو تاریخ ہے ایام 20 میں بھی آتی ہے، اور ایام 20 کے روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی اگر کوئی نہیں رکھتا وعید نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو بیدار کر کے، اپنی ارواح کو پاک کر کے، اپنے باطن کو منور اور روشن کر کے رمضان کی عبادتوں کے لیے تیار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔